تکبر نہ ہو تو ٹخنے ڈھانکنا کیا ضروری نہیں؟ محمد ثمامہ راجستھان سے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے کر اسے ضروری قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب آدمی تکبر کے لیے نیچے رکھتا ہو، ورنہ یہ حرام نہیں ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو حضرت ابو بکر کی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا نا کہ ازار اپنا ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اور اس کو آپ نے تکبر قرار دیا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے، یعنی غیر اختیاری طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے اپنا ازار لٹکاتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت مل گئی تھی، حضرت ابو بکر نے اس کے بعد بھی ٹخنے کھول کے رکھے ہمیشہ، بلکہ اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر غفلت میں پتہ ہی نہ چلے انسان کو اور اس کے ٹخنے ڈھک جائیں تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر تو پورا اہتمام کرتے تھے ٹخنے سے اوپر ازار رکھنے کا، لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا تھا تو نیچے چلے جاتے تھے، تو نبی نے ان کی اس بات میں ان کی تصدیق کی، توثیق کی کہ واقعی تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے، تمہارے غفلت میں ایسا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اٹھا لیا کرو اوپر، اور جو خود بخود ٹخنے ڈھک جاتے ہیں اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو کیونکہ تم متکبر نہیں ہو۔ تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر میں تکبر نہیں ہے تو ان کو اجازت دے دی کہ آپ ٹخنے ڈھانکیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود نبی کا عمل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہا ہے، حالانکہ آپ میں تو تکبر کا تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا، اگر تکبر ہوتا تو ایمان تھوڑی لے کر آتے، تو وہ بھی ٹخنے جو ہے وہ اٹھا کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے جب شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا جو عیادت کے لیے آیا تھا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا، تو واپس جانے لگا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کہا کہ اپنا ازار اوپر کرو۔ تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ تابعین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ ہاں بھائی تم میں اگر تکبر ہے تو اوپر کر لو، تکبر نہیں ہے تو نیچے کر لو، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازار کو ڈھانکتا ہے لا یرید بذالک الا المخیلہ، وہ تکبر ہی کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کچھ ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اس عمل کو شریعت نے کبر قرار دیا ہے، تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس پر عمل کر لیا جائے اور اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ تکبر تو ایک اس کی حکمت ہے، یعنی حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ تکبر کا ذریعہ ہے یہ چیز، لیکن علت اس کی یہ نہیں ہے، علت یہ ہے کہ حدیث میں منع کیا ہے بس۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ رمضان کے روزے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب اگر کسی کے اندر تقوی نہیں بھی پیدا ہو رہا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ رمضان کا روزہ ہی ساقط ہو گیا، کیونکہ یہ سب حکمتیں ہیں۔ اصل تو وہ آیت ہے جس سے رمضان کے روزے فرض ہو رہے ہیں، تو اس کی بیس پہ روزہ بہرحال فرض رہے گا، چاہے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، روزہ رمضان کا چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ تو اسی طرح حدیث میں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ نبی نے جو ہمیں ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ کہ ہم تکبر سے بچے رہیں، تو حکمت ہے یہ۔ تو اب اگر کوئی ویسے ہی تکبر سے بچ رہا ہو تو بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بہرحال دیا سب کو ہے، یہ فرق کیے بغیر کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں ہے۔ خود نبی کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے کہ آپ میں تو کبر کا تصور ہی نہیں ہے، انبیاء تکبر سے پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے، اور اس پہ اتنی شدید وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ، ازار نیچے کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جب تک کوئی شدید شرعی عذر موجود نہ ہو اس وقت تک ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پینٹ ہو یا شلوار ہو سب کا یہی حکم ہے، یا جو عرب جو جبہ پہنتے ہیں، توپ پہنتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگوں نے ایک خام خواہ کی ایک فضول بحث چھیڑ دی ہے کہ جی فولڈ نہیں کر سکتے آپ، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، چاہے آپ فولڈ کر کے اوپر کریں یا بغیر فولڈ کر کے اوپر کریں، کسی بھی طرح سے کریں، اوپر رکھنا ضروری ہے۔ آستینیں فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے نماز میں بہت زیادہ، یہاں تک آپ جو آستینیں فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی اگر کوئی تھوڑی بہت فولڈ کر لیتا ہے جس کا عرف ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنی شدید وعیدیں ہیں ٹخنے ڈھانکنے پر، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ کی شلوار لمبی ہے تو آپ فولڈ کریں، اس کو اوپر کریں۔
کوئی